خدا کی قسم حدیث میں ہے کہ ابی بن کعب قاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میرے محبوب فرماتے ہیں یا ابی اقرا علیہ القرآن، ابی قرآن سنائیے. اس نے سر جھکا کے کہا کیف اقرا وقد انزل علی، صاحب قرآن، قرآن تو ہم نے آپ سے سیکھا، آپ پر نازل ہوا، اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا، میں کیسے سناؤں؟ میرے محبوب نے فرمایا انی احب ان اسمع، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے یار سے، اپنے صحابی سے قرآن سنوں. جب صحابی نے قرآن مجید حضور کی دعاؤں میں، اداؤں میں، وفاؤں میں، پیغمبر کی تمناؤں میں قرآن شروع کیا، اذا عینا رسول اللہ تذرفان، صحابی قرآن پڑھتا جاتا تھا، مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. ایک صحابی نے کہا میاں بس کر، محبوب رو رہے ہیں. حضور نے آنسو بہتے ہوئے فرمایا پڑھتے رہو، مصطفیٰ کا دل خوش ہو رہا ہے، میں تمہیں دعائیں دے رہا ہوں. تو حضور کے محفل میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. میری اماں صدیقہ کہتی ہے میں اکثر قرآن مجید کی آیات حضور سے سن سن کے یاد کی. صحابہ فرماتے ہیں میں آقا کو تہجد میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ کر ہم نے اکثر قرآن حضور سے یاد کر لیا. دعا کرو اللہ ہمیں اسی کتاب کا ذوق عطا فرمائے. قرآن خود قرآن تبلیغ ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن تبلیغ ہے. سارے کو یہ قرآن تبلیغ وہی ہے جو پیغمبر نے، دلبر نے، سرور نے، شافی معاشر نے، ساقی کوثر نے 23 برس میں فرمایا. آپ نے کوہ فاران سے لے کر طائف سے لے کر مدینے کے وادیوں تک جس کتاب کی تبلیغ کی اس کا نام قرآن ہے. اس کا نام حضور نے اسی کتاب سے تبلیغ کا آغاز فرمایا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس، یا الذین آمنوا آمنوا. اسی کتاب کو لے کر آپ کھڑے ہوئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ شروع فرمائی تو اکیلے ایک تھے. دنیا سے روانہ ہوئے تو 1,24,000 مطہر و پاک باز جماعت تیار کر کے گئے. حضور کے محفل میں قوالی شریف نہیں ہوتی تھی. میں کھل کے کہہ رہا ہوں، کہو قوالی شریف. یہ تبلے، یہ سارنگی، یہ ڈھمک کے ڈول نہیں تھے. حضور کی مجلس میں قرآن کی تلاوت. علی الاعلان سنو، برسر میدان سنو، اور رشید آباد کے مسلمان سنو تو قرآن سنو، مصطفیٰ کا فرمان سنو. حضور ہمیں 2 چیزیں دے کر گنبد خضرا میں صدیقہ کے حجرے میں آرام فرمانے چلے گئے. فرمایا میں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم شیئین، ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. 2 تحفے، 2 ہدیے، 2 چیزیں، 2 ورثے دے کے جا رہا ہوں. مسلمانوں جب تک تم میں 2 چیزیں رہیں گی گمراہ نہیں ہوگی. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک کملی والے کی زبان کا فرمان ہے. جو مان لے مسلمان ہے، جو چھوڑ دے بے ایمان. اللہ ہمیں 2 چیزیں عطا فرمائے، کتاب و سنت. قرآن کہتا ہے اذا تنازعتم فی شیء، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر جھگڑنے والوں، بگڑنے والوں، لڑنے والوں، فساد اناد کے متوالو. فرمایا جب کسی مسئلے میں بحث ہو، لاٹھیاں نہ اٹھاؤ، ایک دوسرے کو کافر نہ کہو، مسجدوں میں جھگڑے نہ کرو، ایک دوسرے کے مسجدیں اور عیدگاہ جدا نہ کرو. فردوہ الی اللہ ورسولہ، اللہ کے قرآن سے پوچھو، مصطفیٰ کے فرمان سے پوچھو. ہمارے پاس کتاب و سنت موجود ہے. کہو کتاب و سنت. دعا کرو اللہ ہمیں ان چیزوں پر، کتاب و سنت پر ہر مسئلے کو پرکھنے کی. روپے کو چکمک پہ، سونے کو کسوٹی پہ کھرا کرو. اپنے عقیدے ہو ہر بات کو قرآن حدیث پر کھرا کرو. مجھے تو اماں صدیقہ نے فرما دیا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن حضور کی سیرت ہے. کہو سارا قرآن کوئی بیان نہیں کر سکتا. ہمارے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے 23 برس میں تو اللہ نے قرآن نازل کیا. تو جب سارا قرآن سیرت ہے، 23 برس تو رب بیان کر رہا ہے، تو مخلوق کتنی مدت میں بیان کر سکے گی؟ عمر نوح بھی گزر جائے تو حضور کی سیرت بیان نہیں ہو سکتی. سارے کہو صلی اللہ